سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے ہم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بہترین سرمایہ عطا کیا ہے، اور وہ درود پاک کی شکل میں ہے۔ بہترین سرمایہ، بہترین وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ درود پاک ہر خیر کار کا ذریعہ ہے۔ درود پاک نزول الہی کی ضمانت ہے۔ درود پاک ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے، جس کو پڑھ کر انسان بلندیوں کی منزلیں طے کرتا ہے، جس وظیفے کو پڑھ کر انسان اپنے مقدر کے عروج پر پہنچتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھوں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک مکاشفۃ القلوب میں آپ کو مل جائے گی۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، اور اس فرشتے کی شان یہ ہے کہ اس کا ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے۔ کتنی شان والا فرشتہ کہ ایک پر مشرق میں اور دوسرا پر مغرب میں، اتنے بڑے پر والا فرشتہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا جو سر ہے وہ زیر عرش کے نیچے ہے، عرش اعظم کے نیچے ہے، اور اس کے پیر کی شان یہ ہے کہ تحت الثری میں ہے۔ کتنی شان والا فرشتہ ہے وہ فرشتہ جو جس کے پر ایک پر مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنے دونوں پروں سے مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہے، دونوں پروں سے مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس فرشتے کو حکم الہی ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب میری امت کا کوئی بھی مرد عورت، میری امت کا کوئی بھی جوان، چاہے چھوٹا ہو یا چاہے بڑا، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا، چاہے بچہ ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت، کوئی بھی ہو، جب مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں، جب وہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کیسا بھی ہو، جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس فرشتے کو حکم الہی ہوتا ہے کہ اے فرشتے بحر نور میں گوتا زن ہو جا، گوتے لگا، اور وہ فرشتہ اللہ رب العزت کے حکم سے نور کے دریا میں گوتا لگاتا ہے، نور کے بحر میں گوتا لگاتا ہے، اور جب وہ گوتا لگا کر، جب اس میں گوتا لگا کر نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس کے پر سے جتنے قطرات ٹپکتے ہیں، اللہ رب العزت ہر قطرے پر ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ جو فرشتے اس قطرے کے بدلے رب نے پیدا کیے ہیں،
وہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس درود پڑھنے والے امت کے لیے قیامت تک کے آنے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں، جو حضور پر درود پڑھتے ہیں، آج ہمارے پاس درود پاک پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے، اتنے مصروف ہو گئے، اتنے اپنے کام کاج میں بزی ہو گئے کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا۔ سارے کاموں کے لیے ہم وقت نکال لیتے ہیں، لیکن حضور پر درود پڑھنے کے لیے ہم وقت نہیں نکال پاتے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے آقا پر درود سے محروم ہو گئے، آقا پر درود پڑھنے سے محروم ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے کندھے پر دو فرشتے آئے نا؟ کیا نام ہے؟ بہت کم لوگ ہیں جن کو پتہ ہے۔ دو فرشتے ہیں جن کا نام ہے کرامن کاتبین۔ وہ فرشتے کرتے یہ ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں، ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے اور ایک فرشتہ گناہ لکھتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس کے گناہوں کو نوٹ کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس کے نیکیوں کو نوٹ کرتا ہے۔ یہ دو فرشتے ہیں، ان کا کام یہ ہے۔ لیکن سنو، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ دو فرشتے جن کو رب نے اس کام پر مقرر کر رکھا ہے، یہ فرشتے جب بندہ حضور پر درود پڑھتا ہے، جب بندہ سید عالم پر درود پڑھتا ہے، جب بندہ مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھتا ہے، جب بندہ نبی آخر الزماں پر درود پڑھتا ہے، تو ان فرشتوں کا کام تو یہ ہے کہ نیکیوں کو لکھتے ہیں، نیکیوں کو نوٹ کرتے ہیں۔ ایک فرشتے کا کام ہے نیکیوں کو لکھنا، ایک فرشتے کا کام ہے گناہوں کو لکھنا۔ جو گناہ کرے گا اس کے گناہ کو یہ لکھیں گے، جو نیکی کرے گا اس کی نیکیوں کو یہ فرشتہ لکھے گا۔ لیکن سنو، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایک فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ مٹا رہا ہوتا ہے، ایک فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ مٹا رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ وہ کوئی اور وقت نہیں، بلکہ جب بندہ درود پڑھتا ہے حضور پر تو ایک فرشتہ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی 10 نیکیاں لکھتا ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے پر، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے درود پاک پڑھنے کی بدولت۔ 10 گناہوں کو مٹاتا ہے اور 10 گناہوں کو یہ نوٹ کرتا ہے۔ اسی لیے کسی دانا نے کہا تھا، ایک دانا کا قول ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنی جسم کی سلامتی تو کم کھاؤ، کم کھانے میں جسم کی سلامتی ہے، اور روح کی سلامتی کم گناہوں میں ہے۔ اور فرمایا کہ اپنے ایمان کی سلامتی اگر چاہتے ہو تو مصطفیٰ پر درود پڑھا کرو۔ حضور پر درود پڑھنے میں ایمان کی سلامتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔